اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال امام حسین علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر دین کے منابع عقل کو سمجھ سکے اور حقیقی دین تک جا سکے، پہنچ سکے. ہمیں یہ منابع، یہ ذریعے میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، رسول اکرم کی سیرت موجود ہے، ائمہ کی سیرتوں کے ساتھ سنت موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے. یعنی وہ منابع ہیں دین کے کہ جن کے ذریعے سے ہم حقیقی دین تک پہنچ سکتے ہیں، اور منابعوں کی اور ان ہستیوں کی معرفت اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. ہم کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اگر بغیر معرفت کے انجام دیں گے، تو پہلی مجالس میں بیان ہوا آپ کے درمیان میں کہ وہ کام جو ہم بغیر معرفت کے انجام دیتے ہیں اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کام، وہ عمل، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی کہ جو معرفت کے بغیر کی جائے. عموماً یہ ظلم دین کے ساتھ ہوا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی 100 سالوں سے ہو رہا ہے، صدیاں اس میں گزر گئی ہیں، اور اب بھی تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ دین کے منابعوں سے دین کو نہیں لیا جاتا، جو سیرت، سنت اور جو قرآن ہے جو اس کے منابع ہیں، بلکہ ایک خیالی تصویر دین کی اپنے حساب سے، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی ذہنیت کے حساب سے ایک دین کی تصویر بنائی جاتی ہے. اس کے حساب سے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، یہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دین حق ایک ہے، دین پروردگار عالم ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، دین حق ایک ہے. اور ہر طور سے، جس نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس دین حقہ میں لا الہ الا اللہ موجود ہے. یعنی اللہ ایک ہی ہے، رسول ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، کتاب ایک ہی ہے. جتنے پچھلے نبی گزرے ہیں ان سب پر ایمان سب کا لازم ہے. وہ ایک ہی ہے. قیامت، حشر، محشر اور جنت اور دوزخ، ان پر عقیدہ، ان پر ایمان تقریباً دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو ایک ہی ہیں. لیکن پھر بھی 72 فرقے کیوں بن گئے؟ یہ کیوں تقسیم ہو گئے؟ دین تو ایک تھا. پھر یہ فرقہ واریت میں، فرقوں میں کیوں تقسیم ہوا سارا کچھ؟ کیوں مسلکوں میں بڑھ گیا؟ کیوں یہ فرقوں میں سب کچھ بڑھ گیا؟ اس لیے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ فرقوں کی جنگ سے جو ہے وہ خود کو دور رکھو، خود کو دوری اختیار کرو فرقوں کی جنگ میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فرقے بنے ہیں کس طرح بنے ہیں کہ یہ دین میں جو افسانوی شکل دین کی، جس کو جو چیز دین کی پسند آئی، جس کو جو چیز اچھی لگی، جو چیز اس کے معیار کے مطابق ہوئی اور انسان کو لگا کہ یہ ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یعنی دین میں خود سے غلط اور صحیح کا انتخاب جب بغیر منابعوں کو دیکھے، یعنی کہ قرآن، سنت و اہل بیت کی سیرت کو دیکھے بغیر، جب ان منابعوں کو سے حاصل استفادہ کیے بغیر انسان جب دین اپنی طور سے پرکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ فرقے بنے انہی افسانوں کے ذریعے سے، آپس میں فاصلے پیدا ہونا شروع ہو گئے، دین سے لوگ دور ہونا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں تھی. معرفت کے بغیر جب کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ کام افسانہ کہلاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم خیالی بناتے ہیں اپنے ذہن میں، ان کو خیالی ان کا تصور ہوتا ہے ان چیزوں کا، جیسے عزت و ذلت.
ہمارے ذہن میں عزت و ذلت کا جو تصور ہے وہ خیالی ہے. کیسے خیالی تصور ہے؟ جیسے ہم کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی مقام پر گئے اور وہاں پر جا کر ہمیں کسی نے آگے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، ہمیں آگے نہیں بلایا گیا، ہمیں شاہنشین کے پاس، ہمیں علم کے پاس، ہمیں مجلس کی صدارت میں، مجلس کے آگے. مقصد یہ کہ جو ہم سوچ کر گئے تھے اپنی عزت، جو ہمارے خیال میں ہمارا مقام یا ہماری عزت تھی، جب ہم وہاں پہنچے ہمیں نہیں ملی، تو ہم نے ایک خیالی بے عزتی بھی بنائی. یعنی ایک خیالی عزت تھی کہ ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا، ہمیں نہیں بٹھایا گیا، تو ہم نے ایک خیالی بے عزتی بنائی کہ ہمیں نہ بلانا ہماری بے عزتی. یعنی یہ خیالی اپنے ذہن میں ہم نے ایک خیالی تصور بنایا ہوا ہے. تو انسان یہ خیالی افسانے، تخیلات کے ذریعے سے بہت کچھ بنا لیتا ہے. اسی طرح کیونکہ ہمارا عنوان حقیقی کربلا اور خیالی کربلا کے حوالے سے ہے، اسی طرح ہوا یہ کربلا میں تحریفات یا کربلا کے اس واقعے کے جو حقیقت ہے اس کو بدلنے کا جو معاملہ ہے، یہ اب نہیں ہوا، یہ تب سے ہی چلا آ رہا ہے. جب سے واقعہ کربلا رونما ہوا ہے تب سے ہی اس کو بدلنے کی سازشیں چلی آ رہی ہیں. بیان ہوا تھا پچھلے مجالس سے آپ کے درمیان میں. تو جب جناب زینب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو اس وقت کیا عالم تھا؟ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید یہی کہہ رہا تھا کہ میں فتح یاب ہو گیا، میں جیت گیا، یہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، سب مارے گئے ہیں تمہارے، کوئی زندہ باقی نہیں بچا ہے، سب کو قتل کر دیا گیا، مجھے فتح نصیب ہوئی ہے، میں جیت گیا ہوں. اس وقت دربار یزید میں جناب زینب نے اس کو کیا بتایا، کیا واضح کیا؟ جناب زینب اس کو بتا رہی ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو زندہ ہے اور ہمارے عزیزوں کو تو نے مار دیا اور ان کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ تو حیات ہے، تو زندہ ہے اور ہمارے عزیزوں کو تو نے مار دیا ہے، یہ اور تو جنگ جیت رہا ہے، یہ تیری خیالی جنگ ہے. تو خیالی جنگ جیت گیا ہے اور حقیقت کی جنگ گیا. حقیقت میں تو نہیں جیتا، خیالی جنگ میں تو جیت رہا ہے اور ہمیں ہرا دیا ہے، لیکن حقیقت میں تو ہار گیا ہے، ہم نے تجھے ہرا دیا. یہ حقیقت ہے، حقیقت کربلا ہے کہ واقعا وہ جو کچھ تصور میں کیے ہوئے تھا، افسانے ہوا تھا، اس افسانے کے مطابق تو ظاہراً ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ فاتح ہے، کیونکہ وہ سب کو ختم کر چکا ہے، باقیوں کو اسیر بنا چکا ہے. لیکن حقیقت میں کربلا جب حقیقتوں کو واضح کرتی ہے، جب حقیقتوں کو کھولتی ہے کربلا، جب دلیل دلائل کے ساتھ کربلا واضح ہوتی ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ حقائق کربلا اس سے مختلف ہیں جو خیالات اور جو افسانہ کربلا ہے. پتہ کس کی ہوئی ہے؟ اسی لیے بیوی نے واضح کیا. ہم کرتے کیا ہے؟ ہمارے اندر جو خدا نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت میں پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ سوچنا سمجھنا دھیر عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے. یہ خدا نے جو ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں دو بڑی اہم چیزیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے، ایک عقل اور ایک دل. توجہ رکھیے گا اس چیز پر کہ خدا نے ہمیں عقل اور دل، یہ دو بڑی نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں، اور یہ دو نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں حقیقت سے ملا دیتی ہیں. ان کے بغیر ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اگر کربلا میں دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ہی کارگر ہیں. ایک حقیقت میں ایک کیا ہے؟ ایک عقل ہے اور ایک دل ہے. یہ دونوں آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں یہ حقیقتوں سے ملا رہے ہیں آپ کو؟ حقیقت لے کر، کیونکہ عقل کا کام ہے سوچنا، فکر کرتی ہے، سوچتی ہے، تفکر کرتی ہے. تو عقل کا کام ہوتا ہے سوچنا، فکر، تفکر. اور دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ دل کا کام ہوتا ہے عشق کرنا. دل کا کام ہے عشق، محبت، عشق کرنا. بیان ہوا تھا پہلی مجلسوں میں، پہلی یا دوسری مجلس میں بیان ہوا تھا، حقیقت اور عقیدت سے متعلق بیان ہوا تھا کہ حقیقت کے ساتھ عقیدت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عقیدت جو ہے وہ انجن کا کام کرتی ہے. بالکل اسی طرح ہے، عقل ضروری ہے، لازم ہے تفکر کے لیے، فکر کے لیے، سوچنے کے لیے. اور دل کس لیے ہے؟ دل عشق کے لیے. دل عشق کے لیے. صدیوں سے کربلا کے افسانے بنتے آ رہے ہیں، صدیوں سے کربلا کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں لوگ بناتے آ رہے ہیں اپنی طرف سے. کبھی رنانے کے لیے بناتے ہیں، کبھی بھٹکانے کے لیے بناتے ہیں، کبھی اس مقصد امام حسین ابن علی سے دور کرنے کے لیے بناتے ہیں، کبھی مقصد کو
مقصد ہمارے مقصد کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو یہ کربلا ہے، یہ واقعہ کربلا ہے، جو اس کی حقیقت ہے، یہ کاروان عشق ہے، یہ مقام عشق ہے، یہ کاروان عشق ہے، اور ہم سب اس کاروان عشق کے راہی ہیں۔ سید الشہداء نے جو یہ سلسلہ، یہ ہدایت ہمیں دیا، یہ سب جو ہمیں عطا کیا، یہ کاروان کے کبھی بھی کربلا ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم خود کاروان عشق کے راہی نہ ہو جائیں، اس عقل کے ساتھ اور اس دل کے ساتھ، یعنی اس فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، یعنی تفکر عقل یعنی معرفت، اس معرفت کے ساتھ، اس تفکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ عشق، جب معرفت کے ساتھ عشق مل جاتا ہے، وہ جذبہ جو بڑھتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کاروان حسینی تک لے جاتا ہے۔ اس کاروان حسینی تک، اس کاروان میں جب آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کاروان حسینی میں شامل ہوئے بغیر آپ حقیقتوں کو نہیں پڑھ سکتے، آپ حقیقت کربلا نہیں سمجھ سکتے جب تک کربلا میں اترتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ کربلا میدان عشق ہے۔ دین کیا ہے؟ دین میدان عشق ہے، دین میدان ہے، میدان عشق ہے۔ اس عشق کے میدان میں آپ نے اترنا ہے۔ کس طرح اترنا ہے؟ اس میدان عشق میں جب آپ نے اترنا ہے، کربلا میں اترنا ہے، دین میں نے بیان کیا، دین عشق ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیا ہے؟ عاشقانہ نماز ہونی چاہیے، نماز عاشقانہ ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے نماز میں۔ یہ عبادتیں جتنی ہیں یہ بغیر عشق کے نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت بغیر عشق کے نہیں ہوتی ہے۔ معاوضہ لے کر جو عبادت کی جاتی ہے، جیسے پیسے کے ذریعے سے پیسہ لے کر جو انسان کسی بھی چیز کا صلہ لے لیتا ہے، جیسے اگر نماز پڑھے گا اس لیے کہ اس کو جنت مل جائے گی، جنت کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ عبادت، اس عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت آپ اس کا صلہ طلب کر رہے ہو، آپ اس کا معاوضہ لے رہے ہو، یعنی کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ تجارت ہے، آپ تجارت کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے جب آپ برسر ممبر ہو، جب آپ ممبر پر ہو، جب آپ مجلس پڑھتے ہو، جب آپ کچھ بیان کر رہے ہو، جب آپ دین بیان کر رہے ہو، جب آپ کربلا بیان کر رہے ہو، تو اگر آپ اس کا معاوضہ لے رہے ہو، گویا کہ وہ آپ کا عمل عاشقانہ نہیں ہے، آپ عشق نہیں کر رہے، وہ عمل عاشقانہ نہیں ہے آپ کا، بلکہ آپ کیا عمل سر انجام دے رہے ہیں؟ آپ اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کا فرمانا ہے کہ پروردگار عالم، تیری بندگی جو میں کرتا ہوں، تیری بندگی میں جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا، یہ بندگی نہ تو جنت کی لالچ میں کر رہا ہوں، نہ میں دوزخ کے خوف سے کر رہا ہوں، بلکہ یہ عبادت، یہ بندگی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ تو عبادت کے لائق ہے تو میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے عاشقانہ عبادت، یہ ہوتی ہے عشق کرنے والوں کی عبادت۔ اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے تو تیری عبادت کی جاتی ہے، نہ جنت کی محبت، نہ دوزخ کی لالچ۔ اگر تو جنت و دوزخ کو ختم بھی کر دیا پروردگار عالم، پھر بھی میں تیرا عاشق رہوں گا، پھر بھی میں تیرے سے محبت کروں گا، پھر بھی میں تجھ سے عشق کروں گا، اگر تو یہ سب کچھ ختم بھی کر دے۔ جب سفین سے مولا کائنات جنگ سفین کے لیے روانہ تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ واپس آ رہے تھے، تو مولا کائنات ایک میدان سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے۔ جب مولا اس جگہ سے گزرے تو ایک دفعہ اس میدان سفین میں جاتے ہوئے تو وہاں پر سواریوں کو روکا مولا نے، اور مولا اتر گئے۔ اتر کر مولا نے اس خاک کو، اس جگہ کی خاک کو اٹھایا، اور خاک کو اٹھا کر اپنی مٹھی میں لیا، اور مٹھی میں لے کر امام نے کہا، ہاں یہی وہ مقام ہے، ہاں یہی وہ جگہ ہے، ہاں یہی ہے وہ مقام۔ تو اصحاب جو مولا کے ساتھ تھے، جو ساتھی، جو لشکر مولا کے ساتھ تھا، انہوں نے پوچھا، مولا کون سا یہ مقام ہے، مولا کون سی یہ جگہ ہے؟ مولا نے فرمایا کہ عاشقوں کے اترنے کا یہی مقام ہے، عاشقوں کے گرنے کا یہی مقام ہے، کاروان عشق کے ٹھہرنے کا، ٹھہر جانے کا یہی مقام ہے۔ یعنی کیا مولا بتا رہے تھے، جس جگہ پر مولا موجود ہے، جس جگہ پر امام علی موجود ہے، وہ مقام کربلا تھا۔ مولا نے بتایا کہ یہ کربلا عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، اور اس جنگ کے لیے جب جا رہے ہیں مولا، تو اس وقت اس کاروان علی میں امام حسین علیہ السلام وہ
اس کربلا کو میدان عشق بنانے والی ہستی، اس سردار عشق بھی اس میں موجود ہے، سردار کاروان عشق امام حسین ابن علی بھی اس میں موجود تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ کربلا خیال کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، خیالی کربلا اور ہے۔ کربلا میں اپنی خیال کے گھوڑوں کو ہمیں نہیں دوڑانا چاہیے۔ کربلا ایک حقیقت کا نام ہے، حسین ایک حقیقت کا نام ہے۔ یہ کربلا حسین ابن علی نے، اللہ کے سب سے بڑے عاشق حسین ابن علی نے اس کربلا کو بنایا۔ حسین علیہ السلام نے بڑا واضح اپنا پیغام کیا کہ میں کیوں یہ جو افسانے گھڑے جاتے ہیں، میں خود نہیں بعض اوقات سمجھ پاتی کہ کیوں ہے، کیونکہ کربلا تو وہ حقیقت ہے، اتنی زیادہ واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں مدینے سے، جو میں نے سرنامہ کلام میں امام کا کلام لیا، امام کا وصیت نامہ لیا، امام جب مدینے سے جا رہے ہیں تو امام تو بہت واضح کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کا مقصد یہ ہے، میرے جانے کا ہدف یہ ہے، میں یہ کاروان عشق لے کر جو جا رہا ہوں، میں جو یہ کربلا برپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو نکل رہا ہوں، میں جو یزید کے خلاف جا رہا ہوں، فتنہ و فساد نہیں ہے۔ افسانے نہ گھڑو، اپنے خیالی گھوڑوں کو نہ دوڑاؤ، مجھ سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے۔ مولا حسین تو واضح طور پہ جب مقام مینا پہ مولا نے خطبہ دیا ہے، جب 59 میں امام حسین نے حج کیا تو امام نے تب بھی بتایا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تب بھی امام نے اپنے مقصد کو واضح کیا تھا۔ امام حسین نے اپنے جب مکہ سے امام حسین چلے ہیں تو امام حسین نے تب بھی اپنا مقصد واضح کیا، اور واضح کر کے امام حسین نے بتایا کہ خیالی کربلا اور ہوتی ہے، حسین کی بنی ہوئی کربلا اور حسینی کربلا کیا ہے، عاشقی کربلا کیا ہے، عاشقوں کی کربلا کیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ جس امت پر یزید جیسا حاکم ہو جائے، جہاں پر جس امت کے اوپر حاکم جو ہے وہ یزید جیسا ہو، جو طاغوت ہو، تو پھر کیا ہے، اس دین پر، اس امت کے دین پر فاتحہ پڑھنا۔ تو دین ختم ہو چکا گویا، وہ اسلام ختم ہو چکا گویا کہ وہ اسلام کا خاتمہ ہونے والا ہے اگر اس پر یزید جیسا حاکم ہوگا۔ اسی لیے امام سید سجاد نے جب دربار یزید میں امام نے دیکھا ایک منظر کہ خیالی کربلا خطیب تشکیل دے رہا ہے، ایک افسانوی گفتگو، ایک خطیب تشکیل دے رہا ہے، خطیب گفتگو کر رہا ہے افسانوی، تو کیا ہوا جب وہ برسر ممبر آیا یزید کے کہنے پر ایک خطیب، اس نے ممبر پر آ کر ان ہستیوں کے بارے میں افسانے بنانا شروع کیے۔ انہوں نے اس شخص نے آ کر جب کربلا کا افسانہ بنانا شروع کیا اور اپنی طرف سے گفتگو کرنا شروع کی اور یہی کہا کہ اللہ نے ان کو شکست دی ہے، اور اپنی طرف سے جو وہ افسانوی کربلا کی حقیقتوں کو، کربلا کی حقیقتوں کو دور کر کے اور اپنی طرف سے ایک افسانوی کربلا بنا رہا تھا اور یزید کے پاس تعریف کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جب وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا تو اس وقت امام سید سجاد، یہ سیرت جناب سجاد ہے، یہ امام سید سجاد، یہ درود، یہ یعنی دم درود کی تسبیحات دینا اور یہ ورد بتانا، یہ امامت کا کام نہیں ہے۔ امامت کا جو کام ہے امام وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی سیرت کو خلق کر رہے ہیں، سیرت کو پیدا کر رہے ہیں کہ تم نے بھی، میرے پیروکاروں نے بھی ویسا بننا ہے، وہی سیرت اپنانی ہے۔ سیرت امام سید سجاد کیا ہے، ہم نے کیا کیا سیرتیں بنائی ہیں اپنی طرف سے، یہ بھی ایک افسانوی سیرتیں ہیں ہم نے جو خلق اپنی طرف سے کی اماموں کے بارے میں۔ لیکن امام سید سجاد کی سیرت کیا ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی عالم میں آپ چاہے گرفتار ہو، آپ کے پاس تلوار نہ ہو، آپ کے پاس تیغ نہ ہو، آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو، آپ کے پاس فوج نہ ہو، آپ کے پاس طاقت نہ ہو، بھلے ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس لشکر بھی ہے، جس کے پاس ملک بھی ہے، جس کے پاس حکومت بھی ہے، جو ظالم و جابر حکمران بھی ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ، اور سامنے بے شک آپ اس کی حالت گرفتاری میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس نے گرفتار کر کے اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا ہوا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا فریضہ کیا ہے کہ آپ نے اس ظالم حکمران کے سامنے بھی خاموش نہیں رہنا۔ آپ نے سیرت سجاد کہتی ہے کہ آپ نے حقیقت کو بیان کرنا ہے، اور امام نے بیان کیا۔ امام نے کہا اے خطیب، تو نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ یہ افسانوی دنیا میں کیوں جایا جاتا ہے، یہ حقیقتوں سے کیوں ہٹتے ہیں؟
اس لیے کہ دنیا کو خوش کیا جاتا ہے، لوگوں کو خوش کر، ایسے دیکھیں نا اپنے خطیب، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عوام کو خوش کر رہے ہیں واہ واہ کرانے کے لیے، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات کی ہے، کیا نقطہ مارا ہے، کیا بیان کیا ہے، کیا بات کی ہے، اور اس پر نعرے لگتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ عوام کو خوش کر رہے ہیں. پہلے دیکھو جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں خدا بھی راضی ہے یا نہیں ہے. اگر اس میرے بیان سے، اگر میری اس گفتگو سے، اگر میرے ممبر پہ اس کلام سے خدا راضی ہے تو پھر وہ قبول کیا جائے گا. سنت امام سید سجاد یہ ہے کہ جس حالت میں بھی ہو تم نے اس پر عمل کرنا ہے. تم نے حق گوئی سے نہیں رکنا، تم نے حقیقتوں کو بیان کرنا ہے. افسانے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے. ہم سے حقیقتیں بیان ہونی چاہیے، ہم سے حقیقتیں واضح ہونی چاہیے. کربلا ایک مسلم ترین حقیقت کا نام ہے، ایسی حقیقت جو خود حسین ابن علی نے برپا کی ہے، اس حقیقت کا نام کربلا ہے. اور کربلا ایک عام حقیقت نہیں ہے، حقیقتوں کی. امام حسین حقیقت ہے، مولا کائنات حقیقت ہے، رسول اکرم حقیقت ہے، یعنی رسالت حقیقت ہے، نبوت حقیقت ہے، امامت حقیقت ہے، ولایت حقیقت ہے. اور کربلا ان حقیقتوں کی حقیقت کا نام ہے. جو ان حقیقتوں کو واضح کر رہی ہے اس کو کربلا کہتے ہیں. توحید ایک حقیقت ہے، امامت ایک حقیقت ہے. کربلا توحید کو بھی واضح کر رہی ہے. کربلا اسی مقام پر، کربلا کے مقام پر رسالت بھی واضح ہو رہی ہے، کربلا ہی کے مقام پر نبوت بھی واضح ہو رہی ہے. میں نے لندن کا ایک آن لائن اشرا پڑھا، اس میں بیان ہوا ہے، اور ہمارا جو موضوع گفتگو تھا، جو عنوان تھا، وہ کربلا جلوہ گاہ توحید تھا. یعنی کربلا کیا ہے؟ کیسا ایسا مقام ہے جہاں پر توحید بہت جلوہ دکھا رہی ہے، جہاں توحید واضح ہو رہی ہے، وہ مقام ہے کربلا. ہر چیز کے ہر پہلو کو بتایا ہے اور حقیقتوں کو کربلا میں بیان کیا. یہی تو طلب ہے ہم سے امامت کی. امام ہم سے یہی تو حقیقتیں طلب کر رہے ہیں، یہی تو مانگ رہے ہیں. وہ کربلا جس کے لیے اپنے پیاری سے پیاری ہستی کو بھی امام قربان کر رہے ہیں. وہ دین کربلا میں جا کر، وہ دین جس کے لیے حسین پیاری سے پیاری ہستی کو قربان کر رہے ہیں، جس کے لیے حسین بہنوں کے پردوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے لخت جگر علی اکبر جیسے فرزند کو حسین قربان کر رہے ہیں، وہ ہے دین، وہ ہے حقیقت. دین ایک حقیقت ہے. یہ دین افسانہ نہ بن کے رہ جائے، یزیدیوں کے ہاتھ میں آ کر یہ دین فقط افسانوی دین ہی نہ خلق ہو جائے، جو کہ اس وقت عالم چل رہا ہے. کیا آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ اس کو افسانے سے نکال کر، بغیر لوگوں کے خوف سے، بغیر عوام کے خوف سے، بغیر عوام کو خوش کیے خالق کو خوش کرنا ہے. یہ آپ کا اور میرا، آپ پیغام بر ہیں، میں پیغام بر ہوں. ہم نے اس پیغام کو پہنچانا ہے، حقیقت کربلا کو. کربلا ایک حقیقت ہے، دین ایک حقیقت ہے. اگر ہم نے اس حقیقت کو نہ پہنچایا تو گویا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ بھی اور امتوں کے ساتھ بھی. اور خدا پسند نہیں کرتا کہ ایسی ہم حقیقتوں کو واضح نہ کریں. افسانوی دنیا میں رہنے والوں کو، خیالی دنیا میں رہنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا. کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس کربلا کے لیے، اس دین کے لیے. کربلا میں اس عاشورے کو برپا جو کیا ہے حسین ابن علی نے اپنے لہو سے کیا ہے. جب اصحاب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور بنی ہاشم کی باری آئی، اور جب حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس اذن مانگنے کے لیے آئے ہیں، باقی جتنی بھی ہستیاں اجازت لینے کے لیے آئی ہیں، اذن طلب کرنے کے لیے آئی ہیں، انہوں نے سب کو ایک ایک دو بار روکا ہے. حضرت عباس آئے، ایک مرتبہ ان کو بھی روکا. جناب قاسم کو روکا، کہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند کو روکا. ایک ایک مرتبہ سب کو روکا. لیکن جیسے ہی حضرت علی اکبر اذن لینے کے لیے آئے، اجازت لینے کے لیے آئے، امام حسین نے فوراً اجازت دی. جیسے ہی اذن طلب کیا، اور جیسے ہی حضرت، یہ کربلا ہے، یہ حقیقت کربلا ہے،
جیسے ہی علی اکبر کو اجازت ملی ہے، حضرت علی اکبر تیزی سے بیویوں سے ملنے کے لیے، ان کو خبر دینے کے لیے جب خیام کی طرف گئے ہیں، جناب زینب کی نگاہ جیسے ہی حضرت علی اکبر پہ پڑی، دیکھا کہ اس قدر خوشی ہے چہرے پر، جناب زینب نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ اکبر، تمہارے چہرے کی خوشی سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اذن مل گیا ہے، چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ دل کی تمنا پوری ہو گئی ہے، کی تمنا تھی علی اکبر کی، شہادت علی اکبر کی تمنا تھی۔ اکبر لگتا ہے تمہاری تمنا پوری ہو گئی ہے۔ جتنے شہید میدان میں اترے ہیں سب کو حضرت عباس نے تیار کیا ہے، خود پہنایا ہے، زرہ پہنائی ہے، تلوار پہنائی ہے، سوار کیا ہے اور میدان میں اتارا ہے، اور سب کی لاشیں حسین ابن علی اٹھا کر میدان سے لے کر آئے۔ علی اکبر کربلا کے واحد شہید ہیں جن کو بھیجا بھی حسین ابن علی نے خود ہے، جن کو تیار بھی حسین ابن علی نے خود کیا ہے، اور جن کا لاشا بھی امام حسین علیہ السلام خود ہی میدان سے لے کر آئے۔ یہ واحد شہید ہے۔ بڑے جگر کی بات ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو شہادت کے لیے تیار کر کے حسین خود بھیج رہے ہیں۔ خود رکھا، زرہ پہنائی، کمر میں کمر بند باندھا، تلوار کو حمائل کیا، اپنے خوبصورت ترین شبیہ پیمبر جوان کو حسین علیہ السلام نے تیار کیا، تیار کر کے امام حسین نے میدان میں اتارا۔ جب علی اکبر میدان میں اترے ہیں نا تو مسلسل اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی، جب تک صدائے اللہ اکبر آتی رہی امام حسین کو اطمینان رہا کہ میرا بیٹا سلامت ہے، علی اکبر سلامت ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب حسین نے دیکھا کہ علی اکبر واپس آ رہے ہیں، امام حسین کی نگاہ پڑی، علی اکبر جب واپس آئے امام کے قریب پہنچے تو مولا نے کہا کہ علی اکبر کیا ہوا، جنگ سے واپس کیوں آ گئے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا، پیاس کی شدت مارے دیتی ہے، بابا یہ زرہ لوہے کی ہے، یہ جنگی لباس لوہے کا ہے، مجھے شدت پیاس زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ایک عالم سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً علی اکبر جو واپس پلٹے ہیں یہ اس لیے پلٹے ہیں، حالانکہ علی اکبر جانتے ہیں کہ بابا پانی کا بندوبست کہاں سے کریں گے، لیکن پھر بھی علی اکبر کا واپس پلٹنا شاید اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ اپنے بابا کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتے تھے کہ میرا بابا اب میرے بغیر کیسے رہے گا، میں ایک مرتبہ اپنے بابا کو اپنی زیارت کرا۔ اور جب پیاس کی شدت کا کہا ہے نا تو مولا حسین، روایتیں کہتی ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے علی اکبر سے کہا کہ اپنی زبان کو باہر نکالو اور میرے منہ میں ڈال دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالی ہے فوراً علی اکبر نے باہر نکالی، رو کر کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ انگوشتی اتار کر مولا نے اپنی انگوٹھی اتار کر علی اکبر کو دی اور کہا کہ یہ منہ میں رکھ لو۔ علی اکبر پھر میدان کربلا میں اترے، صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی، لیکن کچھ لمحے کے بعد جنگ کے طبل بجنا شروع ہوئے اور ایک مرتبہ میدان جنگ سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بابا، اے بابا جلدی آئیے کہ میں زین سے زمین پر آ گیا۔ عزیزانو، جیسی حضرت علی اکبر کی آواز سنی ہے نا کہ علی اکبر زین سے زمین پر آئے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے میدان کربلا میں اترے۔ امام حسین اپنے بیٹے کے لاش کو تلاش کر رہے تھے، گویا ایسے کہ جیسے آنکھوں کا نور چلا گیا ہو۔ امام حسین علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھ کر علی اکبر نے آخری لفظ اپنے بابا سے، آخری جملے ادا کیے اور کہا کہ بابا جب میں زین سے زمین پر آیا نا تو میں عالم غشی میں تھا، میں نے عالم غشی میں دیکھا کہ نانا جان بھی ہے، میں نے عالم غشی میں دیکھا کہ آپ کی ماں بھی ہے، بابا بھی ہے،
بابا انہوں نے آپ کے نام مجھے ایک پیغام دیا ہے. آپ کی ماں کہتی ہے کہ حسین کو میرا پیغام دینا کہ حسین مزید دیر نہ کرنا کہ تیری ماں تیری منتظر ہے. حسین ہم حوض کوثر پہ میرے پیاسے حسین ہم حوض کوثر پہ تیرے منتظر ہے. بس یہ آخری جملے علی اکبر نے کہی اور اتنے میں حسین کی آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. لاش ہے علی اکبر کو میں نہیں جانتی کہ کیسے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے لاشیں کو اٹھایا ہو، لیکن مقتل کے جملے مولا حسین نے علی اکبر کے لاشیں کو اٹھایا اور جب اٹھانے لگے ہیں نا تو ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا. وہاں خیمے کے در پر ایک بی بی کھڑی ہوئی حسین کا انتظار کر رہی تھی. مولا حسین نے علی اکبر کے لاشیں کو اٹھایا، لاشیں علی اکبر لے کر گنج شہداء کی طرف چلے. خیمے میں علی اکبر کے لاشیں کو رکھا اور رکھ کر بیویوں کو آواز دے کر کہا کہ آؤ خدا کے حضور میں نے ایک اور قربانی کو پیش کر دیا ہے. خدا کے حضور میں نے اپنے جوان علی اکبر کو پیش کر دیا. پروردگار عالم اس سے التجا کرتے ہیں جو تیری عظمت کا تیری بڑائی کا واسطہ اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں، ان کی عظمت کا ان کی بڑائی کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں کہ مومنین کی جو جو حاجات ہیں ان کے دلوں میں پروردگار عالم تو دلوں کے بھید زیادہ جانتا ہے، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتے. اے پروردگار عالم تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں کہ جتنے مسلمان اس وقت مجبور ہیں اور وہ مسلمان جن پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، خصوصیت سے یمن کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، سعودی عرب میں مقیم شیعہ مسلمان، یمن کے مسلمان، پروردگار عالم فلسطین کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں ہیں، نائجیریا کے شیعہ مسلمان جہاں جہاں مشکلات میں ہیں، پروردگار عالم ان سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان سب کو آزادی اور کامرانی اور عزت کے ساتھ عطا فرمائے. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تیری عظمت و بڑائی کا، تجھے اہل بیت اطہار کا اور خصوصیت سے ان ایام حسین ابن علیہ السلام ایام اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ جتنے دشمنان ہیں اسلام کے جہاں جہاں ہیں، امریکہ اسرائیل سمیت ان سب کو نیست و نابود کر دے. جو سازشیں آل سعود سمیت اسلام کے لیے کر کے بیٹھے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے. پروردگار عالم مسلمانوں پر رحم فرما. اے پروردگار تمام علماء حق کا خصوصیت سے ہمارے مراجع الزام رہبر معظم سید علی خامنہئی، ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی اور قائد مقاومت حسن نصر اللہ کو کامیابی اور کامرانی اور طول عمر عطا فرما. اے پروردگار عالم مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، تمام دشمنان اسلام کا خاتمہ کرتے ہیں. پروردگار عالم جو لوگ دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، جو تکفیریت کر رہے ہیں، جو دین میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار عالم یزید کی طرح ان کا خاتمہ کر دے. اے پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج